اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب مرفوع کی اقسام کے سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نائب فاعل کی تعریف اور اس کے احکام پڑھیں گے۔ دیکھیں تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام، سبق نمبر 18 ہے نائب فاعل کی تعریف اور احکام۔ اس سے پہلے ہم نے فاعل پڑھا تھا، فاعل کا کیا حکم تھا، وہ ساری تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اسی کے دوران پھر تنازع فعلان شروع ہو گیا تھا، اس کے متعلق بھی ہم ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے مرفوع کی قسم نمبر 2 وہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ قسم کیا ہے؟ یہ ہے نائب فاعل۔ نائب فاعل کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق کیا احکام ہے، وہ ہم انشاءاللہ پہلے عبارت پڑھیں گے، پھر ترجمہ اور آخر میں ہم اس کی تشریح کریں گے۔ فصل مفعول ما لم يسمى فاعله وهو كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه نحو ضرب زيد وحكمه في توحيد فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتانيثه على قياس ما عرفت في الفاعل۔ مفعول ما لم يسمى فاعله ہر ایسا مفعول ہے کہ جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس مفعول کو فاعل کی جگہ پر لایا گیا ہو، جیسے ضرب زید، اور اس کا حکم فعل کے واحد لانے میں، تثنیہ لانے میں، جمع لانے میں، مذکر لانے میں، مؤنث لانے میں اسی قیاس پر ہے جو آپ پہچان چکے ہیں فاعل میں۔ یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا مفعول ما ایسا مفعول لم یسمى ذکر نہ کیا گیا ہو، نام نہ لیا گیا ہو، فاعلہ اس کے فاعل کا، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مفعول کی طرف، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ ایسا مفعول جس کے فاعل کا ذکر نہ کیا گیا ہو اور مفعول کو فاعل کی جگہ پر لے آیا گیا ہو۔ وَهُوَ كُلُّ مفعول وہ ایسا مفعول ہے حذف حذف کیا گیا ہو فاعلہ اس کا فاعل، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مفعول کی طرف۔ وَأُقِیمَ لایا گیا ہو، ہوا اس کو، کس کو؟ یہ جو ہوا ہے یہ اسی طریقے سے اقیمہ کے اندر ہے، یہ لوٹ رہی ہے اس مفعول کی طرف۔ اس مفعول کو لایا گیا ہو، مقامہ اس کی جگہ پر، کس کی جگہ پر؟ اس میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس فاعل کی طرف، یعنی ایسا مفعول جس کا فاعل حذف کر دیا گیا ہو اور مفعول کو فاعل کی جگہ پر لایا گیا ہو، اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو نائب فاعل بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ فاعل کا نائب ہوتا ہے، فاعل کو آپ کو پتا ہے کہ فاعل کے اوپر رفع ہوتا ہے، مفعول کے اوپر نصب ہوتا ہے، اور مفعول کے لیے فاعل کا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عرب کے کلام کے اندر کہ فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور جو فاعل کا رفع ہے وہ اٹھا کر مفعول کی جگہ پر لایا جاتا ہے۔ یہ ہوتا کہاں پر ہے؟ یہ ہوتا ہے فعل مجہول میں، جیسے ضربہ ہے یہ فعل مجہول ہے۔ اب اس کے بعد جو زید ہے، یہ زید اس کا فاعل نہیں ہے، زید مفعول ہی ہے۔ اس کے ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا مارا گیا زید، تو زید اس کا مفعول ہی ہے لیکن اس کا فاعل نہیں ہے، تو فاعل کی جگہ پر مفعول کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اردو کے اندر نائب فاعل کہتے ہیں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو۔ عبارت میں یہاں پہ حل کر چکا ہوں، ہر ایسا مفعول ہے کہ حذف کر دیا گیا ہو اس مفعول کا فاعل اور لایا گیا ہو اس کو، کس کو؟ اس مفعول کو، مقامہ اس کی جگہ پر، کس کی جگہ پر؟ اس کے فاعل کی جگہ پر، جیسے ضرب زید۔ یہ تو ہوگی اس کی تعریف، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف ہو گئی ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ نائب فاعل کی یہاں تک تعریف ہو گئی ہے۔ اب نائب فاعل کا حکم کیا ہے؟ نائب فاعل کہاں پر واحد لایا جائے گا، کہاں پر تثنیہ لایا جائے گا، کہاں پر جمع لایا جائے گا، اور مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے کیا احکامات ہیں؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے فاعل کے اندر پڑھا ہے وہی سارے احکام نائب فاعل کے اندر ہی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ فاعل کے اندر فعل کا فاعل ہوتا ہے، پھر وہاں پر جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ فعل کا فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا، اور اگر فعل کا فاعل اسم ضمیر ہو تو پھر ضمیر اور مرجع کے اندر مطابقت لانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے مؤنث کے بارے میں آپ نے تفصیل پڑھی تھی، اور مؤنث میں پھر فاصلہ ہوگا فعل اور فاعل کے درمیان، تو پھر آپ کو اختیار ہے یا اختیار نہیں ہے، مؤنث حقیقی، مؤنث حکمی، یہ ساری تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے تھے۔
بالکل وہی تفصیل یہاں پر بھی ہے، البتہ فرق یہاں پر یہ ہوگا کہ یہاں پر فعل معروف کی جگہ پر فعل مجہول ہوگا، باقی ساری تفصیل وہی ہے کہ فعل مجہول کا اگر نائب فاعل اسم ظاہر ہے تو پھر فعل مجہول واحد آئے گا، اگر اس کا نائب فاعل اسم ضمیر ہے تو پھر فعل مجہول میں پھر ویسی ہی ضمیر لائی جائے گی جیسا کہ اس کا نائب فاعل ہے، تثنیہ جمع کے اعتبار سے وہ ساری تفصیل آپ وہاں پہ پڑھ چکے ہیں۔ یہی فرمایا بحکمہ، اس کا حکم، کس کا حکم؟ اس مفعول کا حکم، یعنی دوسرے لفظوں میں اس نائب فاعل کا حکم، فی توحید فعلہ، اس کے فعل کے واحد لانے میں، و تثنیتہ، تثنیہ لانے میں، و جمعہ، جمع لانے میں، و تذکیرہ، مذکر لانے میں، و تانیثہ، مؤنث لانے میں، علی قیاسی، اسی قیاس پر ہے، قیاس کا مطلب اسی اصول کے اوپر ہے، ما عرفتہ، جو آپ پہچان چکے ہیں، فی الفاعل، فاعل کے اندر، تو جو آپ نے فاعل کے اندر اصول اور پڑھا ہے کہاں پر کس طریقے سے لایا جائے گا، بالکل اسی اصول اور اسی طرز اور اسی طریقے کے اوپر بھی اس کا جو فعل مجہول ہے اس کو اسی کے مطابق لایا جائے گا، واحد لایا جائے گا، تثنیہ لایا جائے گا، مذکر لایا جائے گا، مؤنث لایا جائے گا۔ تو یہاں تک ہمارا نائب فاعل مکمل ہو گیا ہے، اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھیں گے۔